ایک انہوں نے کہا کہ جی بیعت آپ کسی کی نہ کریں، بیعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بیعت اسلام جو سرکار نے فرمائی ہے صحابہ کرام کو اسلام میں داخل کیا، وہ بھی ایک بیعت تھی۔ وہ یقینی سی بات ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تقریباً جتنے 1500 سال کے اندر بڑے بڑے علماء، فقہاء، اولیاء عظام گزرے ہیں، ان سب نے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور سہارا تلاش کیا ہے۔ یعنی وہ کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مطلب اب جو فی زمانہ ہے وہ ہے کہ جی آپ کچھ وعدے کرتے ہیں، ان سے وہ آپ سے وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ ان سے گویا کہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں میرے لیے آسان کیجئے، اگر اس راستے میں نفس آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے تو کیسے مجھے ان سے لڑنا ہے، مخلوق اور دنیا کو رکاوٹ بنتی ہے تو کیسے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، گویا کہ وہ ایک روحانی استاد ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو بیعت ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس وہ بعمل آدمی ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہو، شریعت پر خود عامل ہو، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، ان کی بیعت کرنا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ کی جو خوبی رشتہ دار ہیں انہوں نے غلط آپ سے کہا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تم جا کے ان کونوں میں جا کے مانگتے ہو، تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کثیر صحابہ کرام نے مانگا ہے، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اصل یہ ہے یعنی اختلاف مختلف ہی اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے، یہ اس کو انڈائریکٹ آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے، کوئی پانی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے، سرکار ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یوں کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا، ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے۔ کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی پریشانی کی بات ہے؟ میدان معاشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں، آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آج میں اس منصب پہ فائز نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو تم چل کر؟ نہیں، سرکار فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے۔ جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اصرار کرتے ہیں وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں وہاں نہیں جائیں گے، وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے، جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان معاشر میں عین اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط، اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا رسول اللہ مدد فرمائیے تب تک کام نہیں بنے گا۔ پھر سرکار سفارش فرمائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو
تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے، اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ فنی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کل جو فنی ویڈیو ہے یہ چھچوری ویڈیوز کہلاتی ہیں، فنی نہیں ہے۔ کسی کی زوال عزت کا سامان کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، چہرے کے اوپر ایسے گندے کمنٹس پاس کرنا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کی بناوٹ کو اپنی جانب منسوب کیا، خاص طور پر کہ ماؤں کے رحموں میں وہی صورت بنانے والا ہے، اگرچہ پوری کائنات کا خالق وہی ہے، اور اس کو چہروں کو گندی چیز کی طرف منسوب کرنا، ان پہ گندے گندے کمنٹس کرنا، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، تنگ کرنا، اس کو ہم فنی ویڈیوز کہہ دیتے ہیں۔ یا میمیکری کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، چاہے وہ پولیٹیشین ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کے پیچھے اس کی فیملی نہیں ہوتی؟ اس کے بچے اسکول نہیں جاتے؟ کیا ان کو لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑتا؟ ہم اپنے تھوڑے سے مزے کے لیے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والد کی، والدہ کی کوئی اس طرح بنا کر ویڈیوز ڈالے اور ان کو ذلیل اور بے عزت کرے، پھر آپ کی قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا آپ کر رہے ہیں وہ بھی کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ تو یہ فنی ویڈیوز وغیرہ جو آپ فنی کہہ رہے ہیں نا، یہ انتہائی غلیظ قسم کی ویڈیوز، اور یہ جو مطلب اس طریقے سے یہ پرینک وغیرہ کر کے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر آپ کے والدین کو اس طرح ان کا مذاق اڑا کے لوگوں کو خوش کیا جائے، آپ کے بیوی بچوں کا مذاق اڑایا جائے، آپ کے خاندان والوں کا مذاق اڑایا جائے، پھر آپ کی قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ ایک حرام چیز سے ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ لوگوں کو خوش کرنا اچھی چیز ہے، لیکن حرام طریقے سے؟ یہ جو آج آپ یہ ارننگ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے گاڑی لے لی، بہت سے ایسے ہوں گے، ہم نے یہ کر لیا، ہمیں وہ کر لیا، اپنی دنیاوی ترقی دکھاتے ہیں، یہ آپ کی دنیاوی ترقی نہیں ہے، آپ کی آخرت کا شدید قسم کا نقصان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات اتنی محبوب نہیں رہے گی، پسند نہیں آئے گی بالکل، کیونکہ جہاں پر ہماری ارننگ کی راہ میں، ہماری دنیاوی جھوٹی عارضی عزتوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے، چاہے وہ مذہب اسلام کیوں نہ ہو، ہمیں سب سے برا لگتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے میں آپ کا بہت مخلص ہوں، جو آپ کی ان گندی چیزوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ میدان محشر میں آپ کو ظالم کی حیثیت سے، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مظلوموں کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی نیکیاں نکال کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی جس کی آپ نے دل آزاریاں کی ہوں گے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں، اس کو تو میں بالکل منع کروں گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔